السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حافظ محمد عبدالعزیز روزمرہ کی طرح آج بھی آپ کے سامنے ایک نئے عنوان نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں شیخ احمد قاسمی، جن سے ہم فتنہ گوہر شاہی کے متعلق بات کریں گے کہ گوہر شاہی کون ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے عقائد کیا ہیں، کیونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کالجز کے بچے اس کی باتوں میں آ کر ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو گوہر شاہی کے متعلق کچھ روشنی ڈالیے شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج محترم نے سوال کیے فتنے گوہر شاہی کے متعلق، اس فتنے کا بانی گوہر علی شاہ ہے۔ ریاض احمد، اس کے والد کا نام فضل حسین مغل اور دادا کا نام گوہر علی شاہ، جو 19 نومبر 1941 عیسوی میں ڈھوک گوہر علی شاہ راول پنڈی پاکستان میں پیدا ہوا۔ ریاض احمد مختصر تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دکان کھول دی اس نے، لیکن کاروبار صحیح نہ چلنے کی وجہ سے پیر مریدی کا اس نے کام شروع کر دیا، لیکن اس میں بھی خاطر خواہ نفع نہ ہونے کی وجہ سے زر کی تھپیاں لگانے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے اور لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے اس نے بھی پیر مریدی کا کام شروع کر دیا، اور حرام و حلال کے بیچ کی دیوار کو توڑ کر 1970 عیسوی میں یا 1980 عیسوی میں اس نے حیدرآباد پاکستان میں انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد ڈالی۔ اب اس کے حقیقت کیا ہے؟ یہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ اس کی تصویر چاند، سورج اور حجر اسود پر نظر آتی ہے، جو مہدی ہونے کی علامت ہے۔ یہیں تک بس نہیں، اس کا یہ بھی کہنا اور دعویٰ ہے کہ بالمشافہ یہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کی ہے اور ان سے علم حاصل کیا ہے۔ اب اس فتنے کے گمراہ عقائد اور نظریات کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ فتنہ گوہر شاہی یہ اللہ رب العزت کو مجبور محض کہتا ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر اسلامی ارکان اعمال، ان میں روحانیت نہیں ہے۔ روحانیت کا تعلق دل کی ٹکٹکی سے ہے۔ یہیں تک بس نہیں، اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی کافر ہو یا مشرک ہو، بغیر کلمہ اسلام کے وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ محض کلمہ پڑھنا کافی نہیں، اصل روحانیت ہے۔ روحانیت جس میں ہے وہ جہنم کی آگ سے بچے گا۔ یہیں تک بس نہیں، اس سے آگے بڑھ کر اس کا یہ بھی عقیدہ ہے، اور جس کے ذریعے بہت زیادہ لوگوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، کہ ہر نشاور چیز حلال ہے۔ یہیں تک نہیں، غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا، معانقہ، جسم دبوانا، اس کو وہ حلال کہتا ہے۔ اس طرح سے بے شمار اس کے گمراہ عقائد ہیں، جس کے ذریعے نوجوان نسل کو وہ دیمک کی طرح تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اس پر اس کی کتابیں بھی بہت سی چھپ چکی ہیں۔ اسی طرح سے اس پر تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کفر کا، اس پر اور اس کے ماننے والوں پر کفر کا فتویٰ ہے۔ تو آج نوجوانوں سے خاص طور سے ہماری اپیل ہے کہ موجودہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ یہ زمانے میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے، لیکن اس میں ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، فتنوں سے جو محفوظ رہا وہ نیک بخت ہے۔ تو اپنے کو چاہیے کہ خود فتنوں سے بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کی حقیقت کو
معلوم کرے۔ آج یہ ہوتا ہے ہم سوشل میڈیا پہ ہر کسی کو سنتے ہیں، یہ کبھی سمجھتے نہیں کہ وہ بولنے والا اسکالر صحیح بات کر رہا ہے یا غلط ہے، کیا اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ بس ہر کوئی بولتا ہے، ہم سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ تباہی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ تو آج اس فتنے کو پروموٹ کرنے والے یونس گوہر شاہی ہے۔ گوہر علی شاہی کی وفات 2001 میں ہو گئی۔ اس کے بعد اس فتنے کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والا یونس گوہر شاہی ہے، جو 1970 عیسوی میں پاکستان میں ہی پیدا ہوا۔ آج کل وہ لندن میں مقیم ہے۔ وہیں سے سوشل میڈیا کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے فتنے کو پھیلا رہا ہے۔ یہیں تک بس نہیں، اس فتنے نے اللہ کی شان میں، انبیاء کی شان میں، ارکان اسلام کی بھی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ یونس گوہر شاہی کا کہنا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی معبود تھا، وہ اس کو مانتا ہے، یہاں تک کہ وہ کلمہ بھی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک لا الہ الا ریاض، یہ کلمے کا یہ نعرہ لگاتے ہیں۔ تو یہ فتنہ بہت بڑا تباہی والا فتنہ ہے۔ یہ اس فتنے کو، یعنی اس نے یہیں تک بس نہیں بلکہ نعوذ باللہ من ذالک خدائی تک کا دعویٰ کیا ہے۔ تو آج ہمیں موجودہ زمانے میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہم سب کی اولین ذمہ داری ہے۔ ناظرین کرام، آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ فتنہ گوہر شاہی کے متعلق ہم لوگ سیریز شروع کر رہے ہیں، تو گوہر شاہی کے متعلق ہم پوڈ کاسٹ کے اندر مختلف باتیں بتائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔